میں برادر آصف ڈان باسکو لاہور کمیونٹی سے ہوں، اور میں آپ کو آج اس پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر ڈان باسکو لاہور کمیونٹی میں موجود ہیں، جہاں پر بچے کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں اور کھیلوں اور بزم ادب کے پروگرام میں شامل ہو کر یہ اپنے امن کے پیغام کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کافی ساری مختلف جگہوں سے ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں، کچھ سکولز ہیں جو ڈان باسکو اسکول کے ساتھ مل کر امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور باقی پروگرام آپ TTN کے ساتھ مل کر اگلے پروگرام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہم امن کا وسیلہ بننا چاہتے ہیں، اور آج ہم یہاں پہ شامل ہیں بزم امن میں جو منعقد کی ہے اس کاز کے پروجیکٹ کے تحت، جس کا نام بلیف ہے۔ یہ آرگنائزیشن کیا ہے اور یہ بلیف کا یہ پروجیکٹ کیا ہے، اس پہ ایک مکمل تعارف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ذوق اختر صاحب کو، جو اس ادارے کے ریجنل کوآرڈینیٹر ہیں بلیف پروجیکٹ کے۔ تو میں انہیں دعوت دوں گا کہ پلیز آپ آئیے اسٹیج پر اور اپنا تعارف پیش کیجیے اس پروجیکٹ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں ان تمام مہمان گرامی جو کہ مختلف اداروں سے تشریف لائے، خاص طور پر ہمارے پرنسپل صاحبان، اساتذہ اکرام جو کہ ان 3 سکولوں کو ریپرزینٹ کیا، جس کے تحت آج ہماری یہ ایکٹیویٹی جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد I would really like to thank Father Kesar, Father Noblal team, Brother Pero, and yes, the President of ISKAS, Board of Director members, Mr. Paulo Pozo, and yes, not the country director of ISKAS Pakistan, Muhammad Ali Shah, he has been here, and all the team of Don Bosco who has been assisting us throughout this tournament, not just this tournament or this activity, but throughout this project. And I would really like to commend each and every member of Don Bosco team who has been there to assist us to complete this activity and to complete it with full of zeal and to completing the objectives of this whole peaceful coexistence activities. میرا انہوں نے چونکہ موسٹ آف دا چلڈرن آر سٹنگ ہیئر، سو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو میک اٹ ان ٹو بائی لینگویج سو پیپل شوڈ گیٹ نو اباؤٹ دیٹ واٹ اسکاس از ڈوئنگ اینڈ واٹ از آل اباؤٹ دا بلیف پروجیکٹ۔ اسکاس پاکستان میں عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے۔ اسکاس کا جو تھیم ہے وہ انٹرپرینورشپ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، وہ ورکر رائٹس، وومن رائٹس، اوور آل جو ہماری پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے انڈر بھی کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کو بہت پروموٹ کر رہا ہے، خاص کر TVET جو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو نہ صرف اسٹرینتھن کرتا ہے بلکہ اس میں پڑھنے والے بچوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے، ان کو اسکالرشپس بھی فراہم کرتا ہے۔ اور اسکاس گزشتہ 3 سالوں سے مستقل طور پہ پاکستان میں نہ صرف پنجاب میں بلکہ KP جو پروونس ہے وہاں بھی کام کرنا اس نے سٹارٹ کر لیا اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ جہاں تک تعلق بلیف کا ہے، بلیف از ناٹ اے پروجیکٹ، اٹس اے جرنی، اٹس اے جرنی آف ٹرانسفارمنگ دا لائفس۔ اگر میں یہ بولوں کہ وہ بلیف کی بہت سارے ایسے کمپوننٹ جو نہ صرف ان لوگوں کو بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو مستقل طور پہ ان کی ویل بینگ، ان کی جاب سپورٹ، ان کی جاب پلیسمنٹ میں بہت حد تک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر میں صرف ڈان باسکو کے اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے بات کروں تو ڈان باسکو کے اندر ہم نے 835 اسٹوڈنٹس کو ہم نے فلی فنڈڈ اسکالرشپس دی۔
آج وہ بچے فیلڈ میں کہیں نہ کہیں ان جاب پلیسمنٹ کو اس کورس کو پڑھتے ہوئے آج وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ پروجیکٹ نہ صرف ان کی لائف کو ٹرانسفارم کر رہا ہے بلکہ ان کی ویل بینگ کو بہت حد تک سپورٹ کر رہا ہے. So I really like to thank each and every member of this project. Because of them, this project is going to get successes as we expected. So بہت بہت شکریہ, اور خاص طور پر ان جیتنے والی ٹیمز کو بہت بہت شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کئی ایکٹیویٹیز آگے آ کے کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ زویب اختر صاحب. اور ہمارے درمیان امن کے کچھ بنجارے موجود ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہم جب امن کی بات کر رہے ہیں تو ہم دراصل اپنے مستقبل کی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا مستقبل وہ پرامن ہو. لیکن اس پرامن مستقبل کو بنانے کے لیے جب ہم اپنے ہی نوجوانوں کو شامل کرتے ہیں تو دراصل وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. اور میں نے ذکر کیا کہ ہمارے درمیان امن کے کچھ بنجارے ہیں, تو ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ امن کی قوالی پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کیونکہ آپ کی بھرپور تالیاں چاہیے ہوں گی ان ہونہار بچوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں آبرو ایجوکیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کے بچے. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ ہم آج کی اس قوالی سے لطف اندوز ہو سکیں. اور تیسرا گروپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے نیو ڈان باسکو ہائر سیکنڈری اسکول کے بچے بھی تشریف لائیں گے اور اس قوالی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت قوالی جس کو امن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. آپ کی تالیاں اور ہمارے امن کے بنجارے.
principals of the school, teachers, and young people who are present here, good morning. मिस्टर पोलो एंड इस कोर्स की तमाम टीम, तमाम प्रिंसिपल, जितने भी स्टाफ मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्कूलों से आप सबको गुड मॉर्निंग। I speak on behalf of Father Nobel Lal, who is director of our Don Bosco Youth and Technical Center. और मैं यहाँ पर फादर नोबल लाल, जो यहाँ के रेक्टर हैं डॉन बॉस्को टेक्निकल एंड यूथ सेंटर के, उनकी तरफ से मैं यहाँ पर खड़ा आपके साथ अपनी थॉट्स को शेयर करूँगा। I was given the topic to speak about peace. और मुझे जो टॉपिक बताया गया है, अनवान है अमन। In a world where we are, where there is no peace, I think a message of peace is very important. और अभी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आसपास हमारे अमन और सुकून नहीं है, जंगो जदल है, लेकिन आज हम पीस के बारे में बात करेंगे। And if we have to speak about peace in the past, at present, in the future, we have to speak about one group. और अगर हम गौर करें तो हम पास्ट में और अभी प्रेजेंट में हमें एक ख़ास जो ग्रुप है जो ख़ास तौर पर अमन पे बात करता है, उसके बारे में बोलेंगे। And this group that I am talking about is the group of children and young people. और जिस ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यंग पीपल हैं, नौजवान हैं। If we don't start teaching peace and showing peace to children and young people, we will have no peace in the world. और अगर हम इस ग्रुप जो नौजवान हैं इनको अमन के बारे में नहीं सिखाएंगे अभी, तो ये आइंदा ज़िंदगी में इनके अमन और सलामती नहीं होगी। And to have peace, there is one very essential activity that we adults should make in order to influence the children and young people. और पीस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ताकि हम अपने नौजवानों के लिए, दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बन सके अमन का। And this activity is nothing else but the capacity to dialogue. और ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं छोटी छोटी एक्टिविटी, बल्कि यह हमें मौका देता है कि हम एक दूसरे के साथ डायलॉग करें। We are still at the moment far from having peace in the whole world. और अभी हम अपने आसपास देखें तो अभी भी दुनिया में अमन नहीं है। Because there are still many of us who do not believe on the value of dialogue. और अगर हम गौर करें तो हमारे आसपास जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अमन और सलामती नहीं है, जंगो जदल का माहौल है। And lastly, to speak of dialogue, my dear friends, especially young people, we have to speak of talking and listening. और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं अमन और पीस की, तो इसके लिए जो अहम है बात वो है डायलॉग। और डायलॉग का मतलब है आप बात करें और दूसरे की बात सुनें। There is no true dialogue if we only speak and talk. और अगर हम गौर करें तो इसमें डायलॉग कंप्लीट नहीं होता अगर हम सिर्फ और सिर्फ बोलें और सोचें। And we cannot have dialogue if we only listen, like so many young people in Pakistan. और इसमें भी ये डायलॉग कंप्लीट नहीं होता अगर हम सिर्फ और सिर्फ सुने और नौजवानों के बारे में कि वो सिर्फ और सिर्फ सुनते रहें। Many of you young people listen a lot but are afraid to talk. और आप में से ज़्यादा बच्चे, नौजवान बच्चे जो बड़ी सारी बातें सुनते हैं लेकिन बोलने से घबराते हैं, डरते हैं। And many old people, not only in Pakistan, they love to talk but not to listen. और दुनिया में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बोलना पसंद करते हैं लेकिन सुनना पसंद नहीं करते। So we have to try our best to promote dialogue by knowing how to talk and how to listen. और हमें यहाँ पे जिस चीज़ पे गौर करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है डायलॉग, कि हम दूसरे की सुने और अपनी सुनाएं। Thank you and God bless you all.
آپ سب کا شکریہ. بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اور آپ کی تالیوں کے ساتھ دعوت دوں گا محترم فادر کیسر فیروز کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. فادر کیسر فیروز لاہور میں کیتھولک ڈائسس آرچ ڈائسس کا جو ویب اسٹوڈیو ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں اور امن کے حوالے سے اور کمیونیکیشن کے حوالے سے ان کی بہت سی خدمات ہیں. قابل احترام پاولو علی بھائی، پیارے دوستوں، ٹیچرز، پیارے بچوں، بڑی خوبصورت بات ہے جو امن کی بات ہے. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور امن کی جو قوالی پیش کی گئی ہے بڑی خوبصورت اور دل کو چھونے والی قوالی ہے. The قوالی they are presented, the theme was we will proclaim peace, we will promote peace and love. Beautiful words اور بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. میں چاہوں گا زوردار تالیاں ان کے لیے لگائیں. ونڈرفل پریزنٹیشن. اور یہ صرف ایک قوالی نہیں، اس کا جو پیغام ہے وہ بڑا جاندار اور پاورفل پیغام ہے جو اس قوالی کے ذریعے دیا ہے. اور آج کے دن کا یہی خاص مقصد تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد ساری ٹیم نے مل کر اس کو حاصل کی ہے. اور میں چاہوں گا ٹیکنیکل ٹیم کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہماری دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی تقسیم کا شکار ہے. مذہب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، سمتوں کے نام پر، جیسے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، بہت بڑی تقسیم کا شکار ہے. جبکہ دنیا ایک ہی ہے، کوئی دو دنیا نہیں ہے، دنیا ایک ہی ہے اور خوبصورت دنیا جو خدا نے پیدا کی ہے. The world is beautiful and the world is only one. پھر اس میں جنگ کہاں سے آئی؟ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، زیادہ تر جو جنگیں ہیں مذہب کے نام پر ہوئی ہیں. حالانکہ مذہب تو امن سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے. مذہب کیا سکھاتا ہے؟ امن سکھاتا ہے. مذہب کیا سکھاتا ہے؟ میں نوجوانوں کی آواز سننا چاہتا ہوں. مذہب کیا سکھاتا ہے؟ امن سکھاتا ہے. مذہب جو ہے محبت سکھاتا ہے. مذہب کیا سکھاتا ہے؟ محبت سکھاتا ہے. مذہب تو ایک دوسرے کو قبول کرنا سکھاتا ہے. تو پھر جنگ کہاں سے آئی؟ جنگ انسانی نفرت اور غصے کا اظہار ہے. پوپ جان پال II نے کہا تھا کہ جب تک انسان کے دل سے نفرت ختم نہیں ہوتی، خود غرضی ختم نہیں ہوتی، دنیا امن کا خواب نہیں دیکھ سکتی. امن کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا جب تک انسانوں میں پائی جانے والی خود غرضی اور نفرت ختم نہیں ہوتی. انسان نے شروع سے ہتھیار بنائے ہیں، ہتھیار بنائے ہیں. آج تک جتنے بھی ہتھیار بنائے ہیں یہ دوسروں کو ختم کرنے کے لیے، دوسروں پر حملہ کرنے کے لیے، دوسروں کو ختم کرنے کے لیے. اور اب دنیا جو ہے پتھر کے زمانے سے نکل کر AI میں قدم رکھ دی ہے. اور اس سارے سفر میں انسان نے صرف تباہی کے ہتھیار بنائے ہیں. کوئی ایسا ہتھیار نہیں انسان بنا سکا جس سے امن قائم ہو سکے. اور اب سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ AI کا ہے. آٹونومس ویپن جو بنا دی ہے. بہت سے لوگ جو ہے روشن خیال اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ان پہ بین ہونا چاہیے اور ساری حکومتوں کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا. AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے، بہت بڑا خزانہ بھی ہے. اس سے بہت کچھ سیکھا بھی جا رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے. ڈرائیور کے بغیر گاڑیاں بہت بڑی سہولت ہے. ایجوکیشن میں اور صحافت میں، سائنس میں، ہر شعبے میں، بایو میں، زندگی کے ہر میدان میں AI جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو خطرات ہیں وہ اس سے بھی کہیں بڑے ہیں. 2-3 باتیں بتاؤں گا AI کے بارے میں کہ AI نے انسان کی زبان نہ صرف سیکھ لی ہے بلکہ اس میں ماسٹری کر لی ہے. دوسری بات کہ جو مصنوعی ذہانت ہے، AI ہے، یہ انسانوں کے ساتھ انٹیمیٹ جو تعلق ہے، گہرا ذاتی تعلق، وہ قائم کرنے کی قابلیت رکھتی ہے. اب جو
रोबोट बनाए जा रहे हैं, इंसान नमा रोबोट, मेल फीमेल, उनके साथ लोगों ने ऐसे दोस्ताना मोहब्बत भरे ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए हैं कि जो इंसान को हैरान कर देते हैं। पाकिस्तान में नहीं लेकिन दुनिया में ऐसा हो रहा है कि एआई इंटीमेट रिलेशन कायम करने की काबिलियत रखती है, और ख़तरा ये है कि ये एआई इतनी मजबूत हो जाएगी कि इंसानी तारीख ख़त्म हो सकती है इससे। इंसानी तारीख, ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन सिविलाइजेशन एआई जो है ये ख़त्म कर देगी। अभी तक हम जो पाकिस्तान में हमारा एक मुश्तरका दुश्मन है वो गुर्बत और जंग है। हम आम हथियार देखते हैं टेलीविज़न पे, अखबारों पर, ये टैंक और मिसाइल और ड्रोन, ये आम हथियार हैं जो आप देखते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ख़तरनाक टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी है इंसानों को ख़त्म करने के लिए। तो आप क्योंकि मुस्तकबिल के मामार हैं, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त करें, ऐसी डिजिटल दुनिया जहाँ पर अमन हो, जहाँ पर मोहब्बत हो, ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानियत की दुश्मन नहीं बल्कि इंसानियत दोस्त है। ये सबसे बड़ा ख़तरा जो है एआई का। गो कि आप चैट जीपीटी, अलेक्सा, श्री, आप देखते हैं इसके बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन इसका तालीमी इदारों में नौजवानों पे, बच्चों पे जो असर हो रहा है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म होती जा रही है, जहन डेवलप नहीं हो रहे। तो ये देखना है कि आप किस हद तक इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आए हम इस टेक्नोलॉजी को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को, एआई को अमन और मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। मैं दावत दूंगा तमाम स्कूलों के जो नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश होगी। आबरू एजुकेशनल वेलफेयर फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद हैं अमना सजाद साहिबा, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। मौजूद असातिज़ा और तलबा को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आमना सजाद आबरू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रिंसिपल। आबरू वेलफेयर 5000 से ज़ायद बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दे रहा है, और हमारी ये कोशिश है कि हर सलाहियत में उनको आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा ड्रीम है। तो अल्लाह ताला का एहसान है, और मैम शहरल म्यूज़िक टीचर, यहाँ की टीम, यहाँ की मैनेजमेंट टू गुड। हमने यहाँ ख़ुद आके बहुत कुछ सीखा, हमें भी सीखने को मिला। तो हम दिल से मशकूर हैं मैम आपका, मैम शहरल सर, जितने भी म्यूज़िशियन हैं, मेहमान गिरामी, आप सबका, कि हमारे बच्चों को, हम सबको मौका दिया और हमारे बच्चों की सलाहियतों को बढ़ने का आगे के मौका मिला। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि हम सबको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलते रहें ताकि हम बच्चों के ज़रिए उनकी सलाहियत को आगे से आगे बढ़ाते रहें। First of all, I am very thankful behalf of our principal from St. Mary's Convent High School to Sir Zoc, Ma'am Sharon and Father Kasser and other team members. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इधर आ सके, और ये सब कुछ हमें ये मौका जो मिला फादर कैसर की तरफ से, क्योंकि जहाँ भी बात की जाए, अगर टीचर्स ट्रेनिंग है बच्चों की, अगर ये ट्रेनिंग के लिए बुलाए, फादर कैसर हमारी हमेशा हमें प्रमोट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं वो। सो फादर जी वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो इस बिलीफ प्रोजेक्ट का जो मकसद था, बेशक सर ने बात की थी, हिंदू मज़हब है, क्रिश्चियनिटी है, अगर मुस्लिम है, उनका मकसद क्या था कि एक गुलदस्ते की तरह क्या था, इकट्ठा करना है सबको। तो ये अगर हम इसी तरह काम करते रहेंगे तो हमारे पाकिस्तान में अमन, अमान और सुलह और सलामती कायम हो सकती है, क्योंकि हमारी ये जो जनरेशन है, नौजवान है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको देते रहेंगे तो वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर ज़ोक, मैम शैरन
and other team members and Father Kaisar, thank you so much. आपकी तालियों के साथ दावत दूंगा सर रऊफ़ शाहिद को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम अली भाई और इस कोर्स की पूरी प्रोजेक्ट टीम, टीचर्स, प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स, आज का मौजू है, उसमें थोड़ी सी बात आप तवज्जो करें कि हमारा माशरा एक अजीब सी सूरत हाल पे दाखिल हो चुका है, एक अजीब डगर पे दाखिल हो चुका है। हर घर, हर माशरा, कौम, मुल्क, उसमें अदम बर्दाश्त की कैफियत रोज़ बरोज़ बढ़ती। हमें एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम नहीं, एक दूसरे की राय का एहतराम नहीं, एक दूसरे के ख़यालात का एहतराम नहीं, इवन यहाँ तक कि ऐसी जगह भी होती हैं, अदारे भी हैं, कुछ और जगह हैं, किसी की ज़ात को बर्दाश्त नहीं करते, किसी की सलाहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो ये सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अलमिया ये है कि सोशल मीडिया ने इसे मज़ीद हवा दी। आज पूरे का पूरा माशरा आलमी सतह पर इस दोराहे पर खड़ा है कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। पूरे का पूरा माशरा, पूरी की पूरी दुनिया नफ़रत की आग की लपेट में है। बड़े बड़े अदारे सर पकड़ के बैठ गए हैं कि इसका होगा क्या, ये मसला रुकेगा कहाँ, लेकिन नहीं, इसका कोई हल नज़र नहीं आता। तो ऐसे में मैं अस्कोस की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा तरीका वज़ा किया, एक ऐसी स्ट्रेटजी लगाई, एक ऐसी हिकमत अमली को वज़ा किया कि जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर हमारे बच्चों की सतह पर उनके जहनों में वो बातें जहन नशीन होंगी कि हमने किस तरीके से एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे के नज़रियात को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे के जो बिलीव्स हैं, इत्तेकाद हैं, नज़रिए हैं, उनका एहतराम कैसे करना है। इससे पहले कि इनामात का सिलसिला शुरू हो, सर्टिफिकेट्स का सिलसिला शुरू हो, तालियां और जश्न का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले हम चाहते हैं कि इस कॉज के सरकर्दा रहनुमा हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कंट्री हेड हैं। तो मैं आपकी भरपूर तालियों के साथ दावत दूंगा जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये जिस कदर कोशिशें की गई हैं इस प्रोजेक्ट तहत, उसके हवाले से ये तालियां कुछ भी नहीं हैं अली भाई के लिए। भरपूर तालियां, क्योंकि अमन की बात की गई है, महफूज मुस्तकबिल की बात की गई है। बल्कि आपको खड़े हो जाइएगा और तालियां बजाइएगा ताकि इस प्रोजेक्ट के हेड हैं अली भाई मोहम्मद अली, आपकी तालियों के साथ। बहुत शुक्रिया। The white part in our flag symbolizes the minorities, और जो चांद और सितारा है, that symbolizes prosperity, peace, growth and salamati of this nation. तो as such जब इस मुल्क का, इस कौम का DNA लिखा जा रहा था, तो जो हमें परचम जो हमें सिंबलाइज करता है, उसमें उसके DNA में ये लिख दिया गया था कि what do we stand for, and in case हमको नहीं पता कि what do we stand for, जिसको नहीं पता कि इस मुल्क के झंडे में the white, the green, the moon and the star, what does it stand for, मैं आप सबको एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फादर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, who is a visionary. I do not know why did we get so lucky to have a man like him जिसने हमें ये मुल्क बना दिया। मैं आपको उनकी एक तकरीर से छोटा सा एक्सट्रैक्ट बताना पसंद करूँगा, जिसमें he said that you are free to go to your mosques, your temples or any other place of worship. Again he says you are free to do as you like because we are all equal citizens of this state. तो
when the DNA was written for this country, اور یہ امن, پیس, interfaith harmony, اس سب کا اسٹرکچر 1947 میں لکھ دیا گیا. But for some reason we forgot this. We forgot, and we have sort of detracked from the, as such, the journey, which was the ideology of Pakistan. میں نے جو شروع میں کہا ہے کہ پرہیپس آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کبھی کبھی انسان کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے جو کہ بعد میں ایک بہت بڑا جس کا رزلٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اینڈ آف دس پروجیکٹ ہمارا ایک لاسٹ فنکشن ہوگا اسلام آباد میں, ویئر God willingly I want to invite all the relevant ministries, I want to invite all the relevant departments, even the Prime Minister's Secretariat Youth Program, and I will showcase جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے وہاں. I will showcase this, that if we with a clear head and a good heart can promote peace and love like this, why can't we replicate it for the rest of the country? Once again, thank you so much for everyone who was part of this. I congratulate you and I salute you all. Long live Pakistan. Thank you. Thank you so much, Muhammad Ali Saheb. Now I would like to call, please, Paulo, please come join us on the stage for the prize distribution. ناظرین، ابھی ہم ڈان باسکو کے اس گراؤنڈ میں موجود ہیں جہاں پہ ایک تاریخی دن گزارا جا رہا ہے، جہاں پہ بچوں کو امن کے ذریعے زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ نفرتیں کم ہوں، تعصبات کم ہوں اور امن کو فروغ دیا جائے. ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ کے حوالے سے موجود ہیں بہت ہی قابل قدر ہمارے دوست ذوق اختر صاحب. وہ اس کاز کے ریجنل کوآرڈینیٹر ہیں. ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کا خیال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور ان کی کیا کامیابیاں ہیں. جی ذوق بھائی. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو آج ہم جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور جس آئیڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا مین مقصد تھا کہ ہم چونکہ میں پروجیکٹ جس کے انڈر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کا نام بلیف ہے. بلیف جو پروجیکٹ ہے یہ ویل بینگ کے اوپر کام کرتا ہے، یہ امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتا ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے اوپر کام کرتا ہے. اس کے اندر بے شمار ایکٹیویٹیز تھیں. ڈان باسکو کے ساتھ بھی ہم نے ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی رن کی جس میں ہم نے 835 بچوں کو اسکالرشپس جو ہے فلی فنڈڈ اسکالرشپ مہیا کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹی ویٹ کورسز کے ذریعے بچے نہ صرف اپنے لیے بہتر کر سکیں، ان کو جاب پلیسمنٹس ان کی آسانی سے ہو سکے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انٹرپرینیورشپ کی طرف جا سکیں تاکہ ہم ان کو سپورٹ کر سکیں. اور ہم نے جو ہمارا ڈریس میکنگ اور بیوٹیشن تھا اس کے اندر ہم نے کٹس مہیا کی ان خواتین کو تاکہ وہ اپنا کام بہتر طور پہ کر سکیں. اب جس پلیٹ فارم کا آپ نے ذکر کیا یہ ہماری ایکٹیویٹی تھی پیسفل کو ایگزسٹنس. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کریں. ہم یہ چاہتے تھے کہ مختلف مذاہب کے سکولز کو ایک جگہ یکجا کریں، ان کے بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور سپورٹس کے ذریعے ہم امن کو فروغ دیں. اسی توسط سے آج ہمارا کرکٹ کا
فائنل بھی ڈان باسکو کے اندر ہو رہا ہے. ہم نے بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ بھی کرائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا امن قوالی کا ایک کمپوننٹ ہے, اور امن قوالی کا ایونٹ ہم نے یہاں پہ منعقد کرائے. آج اس کا بھی فنالے ہے جسے آپ اس کو ریویو بھی کریں گے. ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا سانگ کریٹ کیا جائے جس میں امن کے اوپر شاعری ہو, امن کو فروغ دیا جائے, اور ہم نے ایک نیشنل سانگ بھی ترتیب دیا ہے جو کہ عنقریب لانچ بھی ہو جائے گا. ہمارا مین مقصد اس ایکٹیویٹی کو کرنے کا, جو اس کا بنیادی اور اوور آل آبجیکٹیو تھا, کہ ہم کس طرح ایک کھیل میں اور سانگز کے ذریعے, میوزک کے ذریعے امن کو فروغ دے سکیں. اور اس کے ساتھ ہمیں ڈان باسکو نے بہت سپورٹ بھی کیا, اور ہمارے ڈفرینٹ سکولز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, جس میں سینٹ میری سکولز تھا, جس میں آبرو ویلفیئر فاؤنڈیشن تھا, یہ لاہور کے اندر. اور یہ ایکٹیویٹیز صرف لاہور کے اندر محیط نہیں ہے, فیصل آباد کے اندر بھی سیم ہو رہا ہے اور سرگودا کے اندر بھی سیم ہو رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے کئی اور آبجیکٹیوز کو لیتے ہوئے مختلف ایکٹیویٹیز کو ہم لے کے آئیں گے. اور ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ, چونکہ ہمارے جو ڈونر ہیں اٹالین ایجنسی فار ڈیولپمنٹ کوآپریشن, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ فنڈ کیا اور اس کاس نے اس کو عملی جامہ پہنایا. تو یہ اوور آل جو ہے میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا تھا. ڈان باسکو نے اوور آل ہمیں بڑا سپورٹ کیا. ہمیں نہ صرف انفراسٹرکچر دینے میں سپورٹ کیا, بلکہ ہمیں جہاں جہاں ضرورت پڑی, اسسٹنس کی ضرورت پڑی, انہوں نے اپنا ہیومن ریسورس دیا, انہوں نے اپنا ٹائم دیا. اور خاص کر میں آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ فادر نوبل لال کہ انہوں نے اپنا مطلب خندہ پیشانی سے ہمارے اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ بھی کیا, اور اپنے اسٹاف کے ذریعے ہمیں بڑا سپورٹ بھی کیا. ہم آبرو ویلفیئر فاؤنڈیشن ایجوکیشن اسکول ہے, ان کے بڑے شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سینٹ میری اسکول ہے, ان کے بڑے شکر گزار ہیں. فادر کیسر نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا اس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ وہ تمام حضرات جنہوں نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہمیں سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے آج یہ ایکٹیویٹیز کامیاب ہو گئی ہمارے لیے. بہت شکریہ زویک بھائی. اور ہم سیریل نیوز کی جانب سے, ٹی ٹی این نیوز کی جانب سے ہم آپ کی ساری کاوش کو سراہتے ہیں اور اس کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے ٹائم کا بہت